ماحول دیکھتے ہیں کیسے کیسے اللہ کے بندے ہیں اور کس طرح ان کی زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے گزر رہی ہیں. ان کا جان ان کی مال سمجھے نہیں. یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے امانت ہے اور امانت ہے حقیقت میں امانت ہے. ہم نے تو اللہ سے سودا کر لیا. میرے بھائیوں سودے میں ہم سچے نہیں. اللہ سے ہم نے معاملہ طے کر لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین مومنین سے اللہ نے خرید لیا ان کی جان کو ان کے مالوں کو بان لهم الجنہ جنت کے بدلے. یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے اللہ کی امانت اللہ کی خریدی ہوئی ہے. یہ مال یہ بھی امانت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ کی خریدی ہوئی ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں جنت دے گی. یہ مال بھی اللہ کی مرضی پر لگے یہ جان بھی اللہ کی مرضی پر لگے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت دے گی. اگر اپنی مرضی سے جان کو ہم نے لگایا اپنی مرضی سے مال کو ہم نے اپنے لگایا اور پھر اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما تو اللہ کہے تم اپنے سودے میں سچے نہیں نکلے معاملہ تمہارا صحیح نہیں نکلا. ہر خواہش اللہ کی مرضی کے تابع. اے اللہ یہ جان اور یہ مال جو دیا ہوا ہے اے اللہ یہ تیری امانت ہے تیری مرضی پر ہو استعمال ہو. پھر اللہ رب العزت میرے بھائیوں جس طرح صحابہ کرام کے لیے رجت دنیا میں اللہ نے ظاہر کر دیا نتیجہ بتا دیا. دنیا میں صحابہ کرام کے بعد میں جو لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام کے بعد میں جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا معیار رہا؟ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون. رجت دنیا میں اللہ نے ظاہر کر دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ان کو تقوی کی کسوٹی پر اللہ نے ان کو پرکھا اور اعلان کر دیا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں یہ لوگ رشد و ہدایت والے. دنیا میں اعلان کر دیا ان کی کامیابی. اور پھر صحابہ وہ ہیں جن کا دنیا میں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی. اشراف و بشارہ یہ اعمال کی بنیاد پر یہ قربانیوں کی بنیاد پر. اس لیے میرے بھائی دوستو یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. یہ دنیا کی زندگی بہت معمولی ہے. ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے لیکن جانے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو. جائزہ لو اپنا. آج اگر موت آ جائے تو اس کے لیے میری کیا تیاری؟ اللہ نے پوچھ لیا کیا لے کر آیا؟ بتا تیرا رب کو دکان پر بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ میرے بغیر دکان نہیں چلے گی اور کھیت میں لگا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا ہے میرے بغیر کھیت نہیں چلے گا. ملازمت پر لگا ہوا ہے سوچ رہا ہے میرے بغیر ملازمت نہیں چلے گی. سمجھے نہیں؟ تو رب کو ملازمت کو رب کو دکان کو رب کو کھیت کو بنا رکھا ہے. کیا جواب دے گا من رب ہوگا؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ رب تو ان کو بنا رکھا ہے. کیا جواب دے گا؟ پہلا سوال جب کیا جائے گا قبر میں جانے کے بعد میں بتا میرے بندے تیرا رب کون ہے؟ رب کے معنی پروردگار پالنہار کے آتے ہیں. اور میرے بھائیو دوستو نقطے کی بات بتاؤں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب عالم ارواح میں ساری روحوں کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو سب سے پہلے یہ جملہ اللہ نے کہا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سکتے رب ہونے کی صفت کو وہاں دہرایا گیا. اور جب اس دنیا میں آیا غالب ہوا
اللہ کے احکام کا مکلف ہوا تو سب سے پہلے اس کی زبان سے یہ کہلوایا الحمدللہ رب العالمین. اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر یہ عالم برزخ میں جائے گا تو سب سے پہلے اسے یہ کہلوایا جائے گا بتا من رب ہوگا, تیرا رب کون. تو صفت ربوبیت کی مشق کروائی گئی, وہاں اعلان ہوا, دنیا میں آ کر مشق کروائی, اور اس کے بعد میں سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ رب کون ہے, پالنہار. یہ سب سے بڑی رکاوٹ دنیا میں آتی ہے. کمانے والے کے سامنے, دھندے والے کے سامنے سب سے پہلی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو کمائی کا کون اور کھائے گے کیا. یقین ہو اللہ کی ذات پر, اللہ رب العزت پالنے والے ہیں. پالنے والے کون ہیں؟ صرف اور صرف اللہ پالنے والے ہیں. پالنہار اللہ ہے. یہ یقین جمنا بہت ضروری ہے. یہ یقین جمے گا اللہ رب العزت جہاں آدمی کو گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ رب العزت روزی کا اس کے لیے انتظام فرمائے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اللہ کی شان بہت بڑی ہے, اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے, اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے. میرے بھائیوں, ہم لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. اللہ اتنے بڑے ہیں میرے بھائیوں دوستوں, ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بغیر کسی کے سہارے کے اللہ نے بڑا کر رکھ دی. ساتوں آسمان بغیر کسی کھمبے کے کھڑے, اور عرش, کرسی, ایک ایک چیز کی اگر آپ لوگ میرے بھائی دوستوں معلومات کریں گے تو بڑی حیرت ہوگی کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے. پوری کائنات کا مالک اللہ ہے, پوری کائنات کا پروردگار اللہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے ایسے کہا ہے اللہ میں تیری مخلوق کو دعوت کرنا چاہتا ہوں. مشہور واقعہ سنتے ہیں, تیری مخلوق کو میں دعوت کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مہینے تک انسانوں اور جنات کے ذریعے کھانا پکوایا. اس کے بعد میں اللہ سے کہا ہے اللہ پہلے خشکی والوں کو یا تلی والوں کو. تلی والی مخلوق جو ہے وہ سمندروں میں رہنے والی, وہاں سے دعوت کھلانے کا کام شروع کرو. چنانچہ مچھلیوں سے سمجھے نہیں اعلان کیا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو. ایک مچھلی آئی, سمندر سے نکل کر ایک مچھلی آئی, اور ایک مہینے تک کی تیاری ایک ہی لقمہ ہوا. ایک ہی لقمے میں سارا کھا گئے. اور اس کے بعد پکا ہے سلیمان آج تم نے مجھے بھوکا رکھ دیا. دعوت دے کر تم نے آج مجھے بھوکا رکھ دیا. میرا رب مجھے روزانہ 3 لقمے کھلاتا. میرے بھائیوں اللہ اتنے بڑے, ہمیں بھوکا نہیں رکھیں گے. اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے, اللہ کی قدرت پر یقین کرتے ہوئے, اللہ کا ایک ظاہری نظام جو ہماری نظروں میں ہے اور ایک خدا کا وہ غیبی نظام جو ہماری نظروں میں نہیں ہے. ہماری نظروں سے وہ چلے, یہ فرشتوں والا نظام, فرشتوں والا نظام جو ہماری نظروں سے وہ چلے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.